بچوں کے ساتھ تم یہ کام کرو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، شاگردوں کے ساتھ میں تم یہ کام کرو میں تمہیں انعام دوں گا. بعد میں بات آئی گئی ہوتی، بچے کہتے ہیں، ویسے ہماری اولاد کہتی وہ ابو آپ نے کہا تھا چاکلیٹ لے کے دوں گا، آئس کریم کا، اور لے دوں گا نا تمہیں، کھا لیں. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، 20 دفعہ ہماری زندگیوں کے اندر 20 واقعات بچوں کے ساتھ. وہ نا ہم اپنے جیسا بچوں کو اس طرح کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے شاگردوں کو بھی ایک فن سکھاتے ہیں. ایک فن ہے بیالوجی، علم الحیاتیات، ایک فن ہے زوالوجی، علم الحیوانات، اور اس طرح کے آپ نے مختلف علوم. یہ جو فن ہے نا اس کو کہتے ہیں ٹرخالوجی. ہم اپنے بچوں کو ماہر بناتے ہیں بس اوقات اس چیز کا کہ ٹھیک ہے وعدہ کر لو، وہ کا کون پورا کرتا ہے. شاگردوں کے ساتھ بھی اسی طرح اسے وعدہ کیا تمہیں انعام دوں گا، تمہیں یوں فلاں تمہیں فلاں، وہ بھول جاتے ہیں. پھر شاگرد کبھی کہتا بھی ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ نمبر لوگے تو میں یوں انعام دوں گا، وہ ٹھیک ہے بس دے دیں گے تمہیں. ٹرخالوجی یعنی وعدہ خلافی. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. نہیں کر سکے کوئی نہیں. تو نمبر 8 وعدہ خلافی. نمبر 9 برے القاب کے ساتھ پکارنا، اس سے زبان کو پاکیزہ بنائیے استاد ہونے کی حیثیت سے. لا تنابزوا بالالقاب، سورہ حجرات. لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ نہ پکاریں کسی کو. اور ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر ماحول ہے سوائے چند ایک جگہوں کے، ہر استاد کا نام رکھا ہوتا ہے. گھروں کے اندر عورتوں کے نام رکھے ہوئے، مردوں کے نام رکھے ہیں، فلاں، اور دیکھو نا وہ آ گیا. چلو برے القاب کے ساتھ پکارنا. بے شمار واقعات آپ کو یاد آ جائیں گے کہ جس کالج میں وہاں تھا وہاں حقیقی واقعہ پیش آیا. میرے ساتھ بیچارے، اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں اپنی ایک عادت بتانے لگا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ جب جا رہا ہوتا تھا نا راہداری میں، سامنے سے طلبہ آتے تھے تو مجھے سلام کرتے تھے. اگر 2 پروفیسر ہوتے تھے نا، ایک میرے ساتھ کوئی اور جا رہا ہے تو طالب علم مجھے سلام کرتا تھا، اسی کالج کا ایک اور پروفیسر اس کو سلام نہیں کرتا تھا. تو مجھے کئی دفعہ بعض اساتذہ نے ٹوکا، کیا مصیبت ہے، ہمیں کیوں نہیں سلام کرتے، آپ کو کیوں کرتے. میں نے کہا اصل میں میری کلاس کا لڑکا ہے اور میں 6 مہینے اس کو سب سے پہلے میں سلام کرتا رہا ہوں. اب 6 مہینے کے بعد یہ مجھے پہلے سلام کر لیتا ہے. کر کے دیکھ لیں. ہم اپنے شاگردوں کو بسا اوقات ہندو سمجھتے ہیں. ناراض نہیں ہونا کسی نے ناراض نہیں، ہندو سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں شاگرد ہمیں سلام کرے، ہم کیوں کریں. استاد اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے اپنے سے چھوٹے کو سلام کرنے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا سکھایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے. سلام میں پہل کرنے والا، ایک دفعہ ہم کریں سلام شاگردوں کو پہلے سے، نتیجتاً وہ آپ کو بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو بھی سلام کرے گا، دوسرے کو نہیں کرے گا. لیکن میں وہ برے القاب والی بات سنانا چاہ رہا تھا اس حوالے سے نا، کہ مجھے الحمدللہ اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو وہ راہداری میں جا رہے تھے 2 استاد، ایک اسی کالج کا تھا، ایک اور کسی کالج سے آئے ہوئے تھے استاد، باقی راہداری خالی تھی. یہ جب 2 استاد گزرے نا تو اندر سے کلاس روم میں سے آواز آئی، وہاں سبق نہیں ہو رہا تھا اس وقت، تو آواز آئی، پنجابی آپ حضرات سمجھتے ہیں. تو اندر سے آواز آئی کوڑ قلعہ. تو ظاہر ہے یہ تو باہر کا استاد تھا نا، دوسرا استاد مقامی تھا. تو وہ جو باہر کے پروفیسر صاحب تھے وہ کہنے کیسے بدتمیز لڑکے ہیں، آپ کو اتنے برے نام سے پکارتے ہیں. تو وہ جو مقامی پروفیسر تھے ہماری کالج کے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے. یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے، مجھے تو یہ ککڑ کہتے ہیں. یہ میں اپنا ماحول بتا رہا ہوں اداروں کا، اس میں بڑی تربیت کی ضرورت. اور وجہ پتہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، ہم خود بحیثیت مدرس ہوتے ہوئے نا اپنے شاگردوں کے برے القاب رکھتے ہیں، انہی کے ساتھ پکارتے ہیں، انہی کے ساتھ اس کو بلاتے ہیں، انہی کے ساتھ اس سے مخاطب ہوتے ہیں، 100 کام ہوتے ہیں.
تو بس اوقات ہم نے نام ڈالے ہوتے ہیں، ان کو برے القاب سے پکارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ نمبر 9، برے لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ نہ پکاریں۔ زبان کی پاکیزگی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نمبر 10، گالی دینا۔ گالی دینا، زبان کو گالی سے پاک۔ ایک استاد، میرے ساتھ بہت ہوتا ہے یہ، میرے ساتھ بحیثیت منتظم کے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض ماں باپ آتے ہیں، اقرا روضۃ الاطفال اور اقرا طرز کے جو ادارے ہیں ان میں بھی ذمہ داریاں ہیں کچھ۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ آپ نے جب سے آپ کے ادارے میں داخل کیا یہ چند گالیاں دینے لگا ہے۔ معذرت۔ یہ چند گالیاں دینے لگا ہے۔ نہیں، تھوڑی سی چینی لا دیجیے گا، اتنے سے کوئی ہوگا تو یہ گالیاں دینے لگا ہے۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے وہ جو استاد ہے نا، وہ بیچارہ غصے میں کبھی کبھی بد زبانی کرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے اندر وہ عادت پڑتی چلی گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ تو وہ استاد کے اندر وہ چیز، اس غصے کے اندر زبان پر قابو پانا، زبان کو پاکیزہ رکھنا گالی سے بہت ضروری ہو چکا ہے، مدرس کی ذمہ داریوں میں شامل۔ کیا کوئی برا ہو تب بھی اس کو گالی نہیں دینی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے بری چیز جو اللہ نے قرآن میں بتائی وہ شرک ہے، اور جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ سب گند، نرا گند سارا۔ سورہ مائدہ کی آیت 90، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، گندگی، بت، خود قرآن نے ان کو گندگی کا، برا کہا۔ لیکن قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی گئی؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امۃ عملہم۔ آپ ان معبودان باطلہ جن کی یہ بت پرستی، جو یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، آپ ان کو گالی نہ دیں۔ لا تسبوا، میں نے بد زبانی نہیں کہا، کیونکہ 10 کی 10 چیزیں بد زبانی ہیں، میں کھل کر لفظ گالی کا بول رہا ہوں۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، پھر اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، وہ آپ برداشت نہیں کریں گے۔ اس میں استاد کو قابو پانے کی بڑی ضرورت ہے، اور بعض اساتذہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ میں مثال دوں گا تاکہ آپ کو بات بھی سمجھ میں آئے۔ بیچاروں کی اتنی زبان پر گالیاں آ جاتی ہیں کہ وہ گالی دیتے ہوئے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گالی دی ہے، اور اگر آپ تک شکایت بھی آ جائے، آپ منتظمین تک، تو تب بھی وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے گالی دی۔ چنانچہ وہ گالی دہرا کر آپ کو بات سمجھاؤں گا تو تب سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ وہ منتظم تک شکایت پہنچی کہ یہ بچوں کو گالیاں دیتا ہے۔ منتظم نے اس کو بلا لیا، استاد کو، کبھی سنا ہے تم فلاں گالی دیتے ہو؟ تو آگے سے وہ استاد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کو کس الو کے پٹھے نے کہا میں گالی دیتا ہوں؟ اب وہ انچارج کے سامنے بھی وہ گالی اس کے منہ سے نکل آئی، کیوں؟ عادت پڑی، یعنی اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے وہی غلطی کی جس کے بارے میں میری شکایت آئی۔
یہ کب؟ جب کہ مزاج بن جائے. تو اس لیے اساتذہ کو پابند کرنا ہوگا اس چیز کا، مدرس کو ذمہ داری کہ اپنی زبان کو پاکیزہ بنا لے. 10 چیزیں. نمبر 7، ایک مدرس کی ذمہ داری ادارے کے اصول و ضوابط کی پابندی اور احترام. یہ 2 الگ الگ چیزیں میں نے بتائی ہیں. ادارے کے اصول و ضوابط کی پابندی ایک الگ چیز ہے، احترام ایک الگ چیز ہے. بعض اساتذہ ہوتے ہیں بڑے پنکچول ماشاءاللہ، بڑے ذمہ دار اور بڑے ادارے کے اصول و ضوابط کی پابندی کرنے والے، لیکن وہ اپنے شاگردوں کے سامنے کلاس روم کے اندر ادارے کے ضوابط کی، اصول و ضوابط کی، اس کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں. ناظم کے بارے میں، ذمہ دار کے بارے میں ایک تو پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال کے لے آتے ہیں. آئے دن نوٹس آتے رہتے ہیں، آئے دن نئے باتیں آتی رہتی ہیں شاگردوں کے سامنے. احترام نہیں، یعنی اس کے اپنے دل کے اندر اصول و ضوابط کا احترام نہیں ادارے کا. میں نے بتایا 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے ادارے کے اصول و ضوابط کی پابندی، نمبر 2 ان کا احترام، ان کا مذاق اڑانا طلباء کے سامنے، شاگردوں. استاد آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو وہ ادارے کے اصول و ضوابط کی پتہ نہیں کہاں سے نکال لیتے ہیں. یہ دیکھو نا اب نیا نوٹس آ گیا، اب یہ نئی ہدایت آ گئی، یہ فلاں آ گیا، یہ یوں آ گیا. تو وہ اساتذہ بھی آپس میں بیٹھ کے نا اس ادارے کے اصول و ضوابط کا مذاق اڑاتے ہیں، جس سے وہی چیز پھر وہ شاگردوں کے آگے منتقل کرتے ہیں. تو میں اس چیز کو بہت گہری نظر سے دیکھتا ہوں کہ کیا یہ اپنے شاگردوں کے سامنے ادارے کو. بعض اساتذہ بڑے محنتی ہوتے ہیں، بڑے قابل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ بیماری بڑے کمال کی ہوتی ہے. ذہین ہوتے ہیں نا، ذہین بھی ہوتے ہیں، تیز بھی ہوتے ہیں، تیز مزاج بھی ہوتے ہیں، تو وہ دھجیاں اڑاتے ہیں. محتمم صاحب کی بھی، ناظم صاحب کی بھی، اور جو ناظم تعلیمات صاحب کی بھی، اور فلاں کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں درسگاہ کے اندر، یا اپنے ساتھی استادوں کے درمیان بیٹھ کر. یہ ناکام استاد ہوتا ہے، یہ ناکام استاد یاد رکھ لیجئے گا. دوسرے ساتھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے اس استاد کو. نمبر 8، موبائل کے استعمال میں احتیاط. اس پر تو جی پابندی اب تو اسکولوں کے اندر قوانین ضابطے بن رہے ہیں. عمل کریں نہ کریں وہ الگ چیز ہے کہ لاہور میں کم از کم اسکولوں کے اندر بڑی پابندی کہ اساتذہ موبائل استعمال نہ کریں دوران سبق. لیکن یہ چیز ایک ایسی آ گئی جیب میں رکھی ہوئی کہ جس سے ذہن بھی منتشر ہو رہا، توجہ بھی نہیں رہتی، اور پھر طلباء کے سامنے باتیں بھی کھل کر آتی ہیں. جو اساتذہ موبائل پر بات کرتے ہیں کوشش ہو کہ اساتذہ پر یہ والی پابندی، موبائل کے استعمال میں احتیاط. خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ جو دینی تعلق رکھنے والے حضرات ہیں وہ کم از کم اپنے موبائل میں نیٹ بوقت ضرورت استعمال کریں. نیٹ ہر وقت نہ رکھیں، رکھنا ہو ضروری ہو انتظامی امور میں تو نیٹ کے لیے الگ موبائل رکھ لیں، اور دوسرا عام سننے کے لیے الگ موبائل رکھ لیں. کوشش کریں اس پر. بہت سے گناہوں سے اللہ بچا لیتا ہے. نظر کی حفاظت ہو جاتی، کانوں کی حفاظت ہو جاتی. میری خود اپنی جیب میں سے نا نیٹ کا موبائل بزرگوں نے نکلوا دیا. وہ کہتے ٹھیک ہے آئی فون رکھے، فلاں رکھے، کوئی حرج نہیں، لیکن نیٹ اپنی جیب میں نہ رکھیں، وہ گھر میں رکھ لیں. سفر میں ہوتا ہوں تو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ الگ الگ، تاکہ جب آپ فون سنیں، کوئی میسیج ہو، کچھ کام چل جاتے ہیں الحمدللہ، ساری ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں. لیکن بھرپور کوشش ہو کہ کم از کم منتظم حضرات اس چیز میں نہ جائیں. آپ حضرات کو میں ایک بہت ہی حساس پہلو بتاؤں گا جس پر بڑی توجہ دینی ہوگی آپ حضرات نے. ہم آپس میں نا کبھی کوئی دیکھ میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں بڑا شاندار، میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں. وہ کوئی بے حیائی کا کلپ ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو دکھاتے ہیں.